السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ قاہرہ، حماس نے کہا ہے کہ اس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ غزہ میں جاری جنگ پر مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حماس نے اسماعیل ہانیہ کے قاہرہ پہنچنے کی تصدیق کرا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مصر میں اعلیٰ حکام سے جنگ پر مذاکرات کریں گے۔ البتہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان مذاکرات میں کون کون شریک ہوگا۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کے دورے کے حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے قطر سے مصر کے لیے روانگی سے قبل دوحہ میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ سے ملاقات کی تھی، جہاں اطلاعات کے مطابق انہوں نے مصر کے دورے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ AFP نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حماس کے سربراہ ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ مصر گئے ہیں، جبکہ مصر میں ان کی ملاقاتیں اعلیٰ حکام کے ساتھ ساتھ مصری انٹیلیجنس چیف عباس کمال سے بھی ہوگی۔ حماس کے ذرائع نے AFP کو بتایا کہ ان مذاکرات میں غزہ میں جاری لڑائی میں جنگ بندی، اسرائیل کے حملوں کی بندش، قیدیوں کی رہائی، ساحلی پٹی غزہ کے محاصرے کے خاتمہ سمیت دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ حماس کے ہمراہ غزہ میں اسرائیل کے خلاف جنگ بندی میں شریک اسلامی جہاد گروہ کے ذرائع نے AFP کو بتایا کہ حرکت الجہاد الاسلامی فلسطین کے سربراہ کی بھی مذاکرات میں شریک ہونے کے لیے قاہرہ آمد کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ حماس اور اسلامی جہاد دونوں نے ہی رواں ہفتہ اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے افراد کے الگ الگ ویڈیو جاری کیے تھے۔ ان ویڈیوز میں یرغمال افراد رہائی کے لیے اسرائیلی حکومت سے اقدامات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سے قبل نومبر کے اختتام میں اسرائیل اور حماس میں 4 دن کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، جس میں پہلے 2 دن اور پھر مزید 1 دن کی توسیع ہوئی تھی۔ 7 دن کی عارضی جنگ بندی کے دوران حماس نے تقریباً 100 یرغمال۔ اب آئیے ہمارے ملک ہندوستان کی خبریں سماعت فرمائیں۔ نئی دہلی، لوک سبھا میں فوجداری قانون کے 3 نئے بل منظور کر لیے گئے ہیں۔ اب اسے راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں سے پاس ہونے کے بعد اسے منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کے پاس بھیجا جائے گا۔ اسے پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ برطانوی دور کے غداری راج دروہ قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نابالغ کی عصمت دری اور ماب لنچنگ، ہجوم کے ہاتھوں قتل جیسے جرائم کے لیے سزائے موت دی جائے گی۔ 3 نئے فوجداری بلوں پر امت شاہ نے لوک سبھا میں کہا کہ میں یہ 3 بل لے کر آیا ہوں۔ آپ نے انہیں قائمہ کمیٹی میں بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے اس میں کئی ترمیم کرنے کی اپیل کی تھی، اسی لیے میں نے وہ تینوں بل واپس لے کر نئے بل لے کر آیا ہوں۔ انڈین سول کوڈ میں پہلے 485 سیکشن تھے، اب 531 سیکشن ہوں گے۔ غداری کا قانون انگریزوں نے بنایا تھا، جس کی وجہ سے تلک، گاندھی، پٹیل سمیت ملک کے بہت سے مجاہدین آزادی کئی بار 6 سال تک جیل میں رہے۔ یہ قانون اب تک چلتا رہا۔ پہلی بار مودی جی نے حکومت میں آتے ہی
غداری کی دفعہ 124 کو ختم کرنے کا ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ حکومت سے غداری راج دروہ کے بجائے میں نے اسے ملک سے غداری دیش دروہ کر دیا ہے، کیونکہ اب ملک آزاد ہو چکا ہے۔ جمہوری ملک میں کوئی بھی حکومت پر تنقید کر سکتا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر کسی نے ملک کی سلامتی یا املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر کوئی مسلح احتجاج یا بم دھماکے کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسے آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے جیل جانا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگ اسے اپنی سمجھ کے کپڑے پہنانے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نے جو کہا اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جو بھی ملک کی مخالفت کرے گا اسے جیل جانا پڑے گا۔ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس رکھیں گے۔ اس کا پہلے ذکر ہی نہیں تھا۔ جہاں وہ کانگریس برسر اقتدار تھے وہاں لوگوں کے خلاف UAPA نہیں لگاتے تھے۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ملک کے قانون میں کوئی شک نہیں تھی۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ اسے انسانی حقوق کہہ کر مخالفت کرتے تھے، جبکہ UP میں کووڈ-19 کی پھر دستک۔ نئی دہلی، غازی آباد میں کرونا وائرس کی ایک بار پھر انٹری ہو گئی ہے۔ دراصل غازی آباد کے شاستری نگر علاقے میں BJP کونسلر امت تیاگی کو کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ کونسلر امت کے کرونا سے پازیٹیو پائے جانے کے بعد ان کے اہل خانہ کی بھی اب جانچ ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ امت کے اہل خانہ کی کسی رکن کی دبئی کی ٹریول ہسٹری ملی ہے۔ اچھا، تو اب آئیے حضرت یحییٰ معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سماعت فرمائیں۔ توبہ کے بعد ایک بھی گناہ بدتر ہے، یہ نسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں۔ مسلمانوں کے تم پر 3 حق ہیں۔ 1، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان مت پہنچاؤ۔ 2، اگر خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ مت کرو۔ 3، اگر کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو بری بات مت کہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔